السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت کے ایک اہم رہنما کا کہنا ہے کہ اگر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلے تو میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ آخر معاملات یہاں تک کیوں پہنچے اور کیا ایسی جناب آفت آ گئی ہے کہ بات اسمبلیاں توڑنے تک پہنچ چکی ہے؟ اس کے علاوہ قائد اعظم کی ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے، وہاں کس کو قائد اعظم بنا کر بٹھایا جاتا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عمران خان سے معافی مانگنے کا جو 3 سال سے ایک پروسیس چل رہا تھا وہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اور کیا عمران خان واقعی معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، اس سب پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں 10 سیکنڈ کے ایک کلپ پر کہ عمران خان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن صورتحال یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ 10-12 سال کے جو بچے ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، وہ بغاوت اختیار کر رہے ہیں۔ میں ایک 10 سیکنڈ کا کلپ بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ طالب علم ملی نغمہ پڑھ رہا ہے اور پھر آخر میں وہ ایسی بات کرتا ہے کہ اس کے ٹیچر کو دوڑ کر آ کر اس سے مائک لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بچے نے ایسی حرکت، ایسی بات، ایسا نعرہ لگا دیا ہے کہ اس سے اس کی نوکری جا سکتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا سنیں۔ جن حکمرانوں سے طالب علم، اسکولوں کے طالب علم نہ سنبھالے جائیں، وہ عمران خان کو کیا سنبھالیں گے اور کیا معافی منگوائیں گے؟ لیکن بڑے زور و شور سے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب سہیل وڑائچ کے حالیہ جو کالم ہیں وہ اس وقت پوری پاکستان میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا برسلز میں جو ان کے بقول ان کا 2 گھنٹے کا انٹرویو ہوا اور انہوں نے بڑی تلخ باتیں کی، حالانکہ تلخ سوالات کیے، کھردرے سوالات کیے، لیکن اس سارے سیشن سے اور ان کے جو اب تک سوالات اور جوابات آئے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایک درباری قسم کا انٹرویو تھا۔ بہرحال سہیل وڑائچ صاحب عمران خان سے لجاجت امیز انداز میں، یعنی تقریباً معافی مانگتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے اور پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ڈیر قیدی جی آپ تو بار بار کہا کرتے تھے کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، تو ایک یو ٹرن ملکی استحکام کے لیے بھی لے لیں۔ یہ ملکی استحکام انہوں نے محض جناب روایت میں کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ان حکمرانوں کی حکومت کے استحکام کے لیے بھی ایک یو ٹرن لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کو اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، عمران خان ان کی بات مان لیتے ہیں، تو اور کچھ ہو نہ ہو سہیل وڑائچ کو اگلی مرتبہ تمغہ ضرور مل جائے گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں، سہیل وڑائچ کا کہنا ہے ڈیر قیدی جان بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں، آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سہیل وڑائچ کس لچھے دار انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں عمران خان کا جو سب سے بڑا حامی ہے اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان میری تابع داری اختیار کر لو، اور اس کے بعد یہ جناب اس قسم کے جو کالم نگار ہیں وہ بار بار منت ترلے کر رہے ہیں کہ عمران خان ان کی بات مان جائیں، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اور اپنے اصولوں پر، وہ ان کے بقول عمران خان کے مخالف ہیں۔ تو عمران خان سب سے بڑا مخالف اپنا آپ ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ بیعت نہیں کر رہا، اصل میں وہ جناب خدا کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، سہیل وڑائچ صاحب کی آپ صحافت پر نظر ڈالیں تو ایسا نہیں ہے
کہ ان میں تمام اوصاف جو ہے اب انہیں سید عاصم منیر میں نظر آنے لگے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جو بھی جرنیل آتا ہے ان کی کاسا لیسی ان کا پرانا کام ہے اور سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے. سہیل بڑائچ ماضی میں فیض حمید کی بھی مدح سرائی کرتے رہے اور اسے جنرل باجوہ کا جانشین اور آئرن مین کہتے رہے. ان کی ایک تحریر ہے کہ جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب وہ کہتے ہیں کہ سید عاصم منیر کو 5 سے 10 سال دے دیے جائیں تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، جاپان کی صفوں میں کھڑا ہو جائے گا. یہ صرف اب سید عاصم منیر کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے. اس وقت سہیل بڑائچ تو عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی رہائی میں حائل رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں وہ عمران خان کے دشمن ہیں. تو جنرل سید عاصم منیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو سید عاصم منیر کے لیے اس وقت نجات دہندہ اور بڑے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کا اس وقت جناب ان کے لیے القابات استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے پہلے جو جرنیل تھے ان کے بارے میں بھی یہی سب کچھ کہتے رہے تھے. تو در حقیقت یہ سید عاصم منیر کو بھی پہچاننا ہوگا کہ ان کے حق میں بات کرنے والے ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں. تو بہرحال سہیل بڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد جنرل فیض حمید بھی ملک کو پائیدار ترقی کی اسی ڈگر پر آگے مزید 6 سال چلا پائے تو ملک ہانگ کانگ اور ملائیشیا کے برابر جا کھڑا ہوگا. یہ ان کے الفاظ تھے. مطلب وہ ایک ٹرم پر تو یقین رکھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت آرمی چیف کی مدت 3 سال تھی تو وہ کہہ رہے تھے نہیں 6 سال، اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چونکہ آرمی چیف کی مدت میں 5 سال کر دی گئی ہے تو اب وہ 5 سال پلس ایکسٹینشن 10 سال کی بات کرتے ہیں، اس سے کم کی وہ بالکل بات نہیں کرتے. سہیل بڑائچ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور ہے. مطیع اللہ جان نے اس حوالے سے سہیل بڑائچ کی تقریباً جان ہی نکال لی. وہ کہتے ہیں سہیل بڑائچ ہر آنے والے آرمی چیف کی چاپلوسی کرتے ہیں، قصیدہ گوئی کرتے ہیں اور انہیں ہواؤں میں پہنچا دیتے ہیں. جو حافظ ڈاکٹرائن سامنے آئی، حافظ صاحب کو بھی یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے فلاسفر اور سب سے بڑے عالم ہیں. کیوں؟ پہلے بھی یہی ہوتا رہا اور اب بھی یہی ہوتا رہے گا. مطیع اللہ جان مزید کہتے ہیں ایسے چرب زبان، چرب دماغ، چربا ساز صحافیوں نے ہمیشہ عین اس وقت سیاست کی پیٹھ میں صحافت کا چھرا گھونپا اپنا فرض سمجھا جب اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں داخل ہو گئی، جن کو اس قوم سے اپنے 78 سالہ جرائم اور آئین سے غداری کی معافی مانگنی چاہیے. قوم سے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حسین حقانی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اگرچہ حسین حقانی اس وقت پاکستان سے بھاگ کر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کی جماعت اسلامی میں تربیت ہوئی، یہ پاکستان میں صحافی کے طور پر ابھرا، پھر یہ جناب مقتدرہ کے قریب ہوا، مختلف اہم عہدوں پر رہا اور پھر پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. حسین حقانی کہتے ہیں جنرل موسیٰ خان سپاہی بھرتی ہوئے اور فوج کے سربراہ کے منصب تک پہنچے. وہ کہتے تھے ہم فوجیوں کی تربیت دشمن کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، سیاسی بات چیت اور کچھ لو اور دو کا نام ہے. جب ہم سیاست میں آتے ہیں تو اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی ہماری غلطی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی جو جناب اسٹیبلشمنٹ سے، جو فوج سے سیاست میں آئے ہوئے ہیں، ان کے خیال میں ان کے سارے مخالفین ان کے دشمن ہیں. مطیع اللہ جان مزید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سہیل بڑائچ نے اپنے کالم میں آدم اور شیطان کی جو مثال دی اس کی ریلیونس نہیں بنتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے مرغا بن کے معافی مانگ لی تو وہ فرشتے ہیں، جبکہ عمران خان معافی نہیں مانگ رہا، وہ شیطان ہے. اس میں خدا کون ہے؟ معافی دینے والا کون ہے؟ یہ سوال صرف مطیع اللہ جان نہیں بلکہ اس وقت تھوڑا سا ضمیر رکھنے والا ہر صحافی کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن خدا ایک ہے جس کے سامنے جھکتے ہیں سب لوگ. باقی دنیاوی بھی خداؤں کو یہ عام، یہ چربا ساز صحافی تو مان سکتے ہیں،
لیکن عمران خان جیسا ایمان والا شخص کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان چونکہ ایک کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اب خود بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے ادا کیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ نے اس وقت چیف الیکشن کی کمشنر کی جو سیٹ ہے، وہ جو عہدہ ہے، اس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ سچی بات ہے کوئی شخص بھی، تھوڑا سا بھی ضمیر والا شخص اس وقت چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے تیار نہیں۔ حسنات ملک کہتے ہیں آپ اپنے انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ یحییٰ آفریدی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں، مطلب وہ تیسرے نمبر کے جج تھے لیکن 26ویں آئینوی ترمیم کے تحت ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب وہ 26ویں ترمیم آگے پیچھے ہوگی تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس نہیں رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بے توقیری کی ہے۔ یحییٰ آفریدی نے ویسا سرنڈر کیا، وہ سرنڈر 1971 میں جنرل یحییٰ نے کیا تھا۔ یہ ایک اسے آپ جناب اتفاق سمجھیں کہ اس وقت بھی یحییٰ تھا اور اس وقت جب عدلیہ نے سرنڈر کیا ہے تو اس وقت بھی یحییٰ موجود ہے۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں جہاں یہ دکھ کے اپنی زیر نگرانی آپریشن بنیانم مرصوص ڈیزائن کروانے والے نواز شریف کو ایوارڈ نہ دیا گیا، وہاں یہ دکھ بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کو اس بار بھی ایوارڈ نہ دیے گئے۔ حالانکہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو یہ حکومت ہی نہ ہوتی۔ توبہ توبہ، اتنی بڑی احسان فراموشی۔ اس لسٹ میں اور بھی کچھ نام آتے ہیں، جب مثال کے طور پر جنرل باجوہ بھی اس لسٹ میں آتے ہیں۔ یہ پورا جو بھان متی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے اس کے بنیادی جو کٹھے کرنے والے اور اس کو جوڑنے والے ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب کو ایوارڈ نہ دینا بہت بڑی زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ وہ اس وقت تمام لنڈے کے جو لیڈر تھے ان سب کو اکٹھا کر کے حکومت دلوا چکے، خود اگر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 نمبریوں کی اور 47 والوں کی حکومت ہے، لہٰذا ان کو ایوارڈ اور تمغہ نہ دینا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے کہ غربت 45% تک پہنچنے پر لنڈے کے استعمال شدہ کپڑوں کی امپورٹ تاریخی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ مالی سال 2025 میں لنڈے کے استعمال شدہ کپڑوں کی امپورٹ پر ریکارڈ $511 ملین خرچ ہوئے۔ لنڈا بازار غربت کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کا گڑھ بن گئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو بڑے وسائل رکھتی ہے، بڑی ذہین قوم ہے، لیکن لٹیرے اس حد تک لوٹ چکے ہیں کہ ان کو کپڑے تو بہت دور کی بات، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ ایسے میں یہ نہ صرف روکھی سوکھی کھانے پر مجبور ہیں بلکہ اپنا تن ڈھانپنے کے لیے بھی لنڈے کے کپڑوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں، ان پر جو حکمران ہیں وہ بھی لنڈے کے لیڈر ہیں۔ احمد فراد کہتے ہیں قائد اعظم تو ہر جگہ سے ویسے ہی غائب ہو گئے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی بے روزگار جرنیل کو پکڑ کر قائد اعظم نہ لگا دیا جائے۔ 14 اگست یوم آزادی کا دن تھا اور اشتہارات کی بھرمار تھی، تمام اخبارات کو اشتہارات دیے گئے، لیکن جو بھی اشتہارات تھے اس میں جنرل جناب سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کی تصویر تھی، میاں شہباز شریف کی، محترمہ مریم نواز کی، آصف زرداری کی تصویر تھی، لیکن پہلی مرتبہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویر، علامہ اقبال کی تصویر نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکمران جو آنے والے دنوں میں جو گل کھلانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے ہی پیش بندی ہو رہی ہے۔ کشمیر اور فلسطین وہ 2 ٹاپک ہیں جس پر یو ٹرن لیا جانا مقصود ہے، اور ایسے میں اگر کسی کے فرمودات ہیں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے تو وہ قائد اعظم کے ہیں۔ تو وہ قائد اعظم جناب کہ جن کی ریزیڈنسی کے نام پر 9 مئی کی سزائیں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کے گھر کی بے حرمتی کی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسی قائد اعظم کو اٹھا کر پاکستان سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ اور اب پی ٹی آئی والے اگر قائد اعظم کی تصویر لے کر کوئی احتجاج، کوئی ریلی نکالتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا لہرانا ممنوع قرار دے دیا گیا، قائد اعظم کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا بھی ممنوع قرار دیا۔ کیوں کہ آنے والے دنوں میں فلسطین کو قبول کرنا ہے، کشمیر پر سرنڈر کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا
جب قائد اعظم کو بھلا دیا جائے. کیوں؟ قائد اعظم کے فرمودات کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال قوم اس حوالے سے کیا ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن احمد فرحات نے کہا ہے مجھے ڈر ہے کہیں کسی بے روزگار جرنیل کو پکڑ کر قائد اعظم نہ لگا دیا جائے. اچھا، جرنیل کی نام بھی احمد فرحات نے اس وجہ سے لیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب تو پہلے کوشش بھی کر چکے، اپنی ڈیٹ آف برتھ تبدیل کر کے 25 دسمبر بھی وہ رکھ چکے، اس وجہ سے کہ شاید وہ قائد اعظم ثانی ہو جائیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ریٹائرڈ ہرٹ کر دیا گیا ہے. پچھلے دنوں جناب برسلز میں مثال جو دی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، وہ یہ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ مرسڈیز ہے اور فراری کار ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان ہے وہ ڈمپر کا ایک ٹرک ہے. یہ مثال بڑی عجیب تھی. مطلب آپ مثال دینے کے لیے بھی آپ کوئی لاجک اور اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے اپنے ملک کی تضحیک نہ ہو، لیکن انہوں نے تضحیک کی. اور اب پھر وہی وطیرہ سید محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی اسی مثال کو دہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جنگ کے دنوں میں سعودی وفد پاکستان آیا، صلح کے لیے کہا، فیلڈ مارشل نے انہیں کہا پاکستان پتھروں سے بھرے ڈمپر ٹرک اور انڈیا ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے، جب دونوں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا. اس کے بعد سعودی چپ ہو گئے. اس میں دو حوالوں سے پاکستان کو سید محسن نقوی نے نقصان پہنچایا ہے. ایک تو پاکستان کی تضحیک کی ڈمپر ٹرک کہہ کر، اور دوسرا اگر آپ بالفرض آپ نے سعودیہ کی بات مانی نہیں تھی تو آپ کو ان کو تماشا تو نہیں منانا چاہیے تھا. اس طرح اپنی تقریبات میں کہنا کہ ہم نے سعودیہ کی بات نہیں مانی، یہ کیا؟ اگر یہ بات عمران خان کہہ چکے ہوتے تو کہتے دیکھیں جی آپ نے اپنے ایک اچھے محسن دوست کو ناراض کر دیا. سچی بات یہ ہے کہ جب سے سعودیہ، عرب امارات اور دیگر ممالک پاکستان کو گھاس نہیں ڈال رہے، در حقیقت پاکستان کے 47 کے حکمرانوں کو گھاس نہیں ڈال رہے، تو ان سے مایوسیاں بڑھ رہی ہیں. میں جناب آپ کو ایک نظم سنوانا چاہتا ہوں، اور یہ نظم ہے ڈان کے جناب رپورٹر خاور حسین کی زمانی. یہ وہ خاور حسین ہے جن کی لاش گزشتہ دنوں ان کی گاڑی میں سے ملی، ان کو فائر مار کر ہلاک کیا گیا تھا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. خاور حسین کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. یہ کون سا نظام ہے جہاں پہ ہیں عدالتیں، عدالتوں میں منصفوں کی بھیڑ ہے، مگر یہاں جنہوں نے جھوٹ بول کر نفاست خیال سے بیان مدعا کیا انہیں بری کیا گیا، مگر جنہوں نے سچ کہا انہی کی گردنوں کا ناپ دار پر لیا گیا. اگر کسی کی ہے نظر تو دیکھ لے میرا یہ سر، بنا کفن یہ سر نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، سچ بولتا ہوں برملا کے ساتھ ہے میرا خدا. میں پوچھتا ہوں حاکموں یہ گردنیں اٹھاؤ تو، ذرا نظر ملاؤ تو، ذرا مجھے بتاؤ تو، کیا یہی ہے دیش کی عدالتوں کے فیصلے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا نظام ہے کہ جس کی کائنات کل یہ فائلیں ہیں اور بس؟ یہ پارکوں، عمارتوں، یہ جنگلوں کی فائلیں، یہ اشتہاری مجرموں، یہ قاتلوں کی فائلیں، پڑھے لکھے جو روزگار کو ترس رہے ہیں ان کی فائلیں، یہ کالجوں کی فائلیں، یہ رہبروں کی فائلیں، یہ راشی افسروں، یہ نادہندگاں کی فائلیں کہ یہ فلاں کی فائلیں ہیں، یہ فلاں کی فائلیں. میں پوچھتا ہوں ہیں یہ آخر کس جہاں کی فائلیں؟ یہ سارے مسئلے بنے ہیں کاغذوں کی زینتیں کہ ان پہ آج تک عمل ذرا بھی ہو نہیں سکا. یہ سوچ کر بتاؤ تو کیا یہ ایک نظام ہے؟ نہیں کہ یہ فقط خواص کا غلام ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے فواد چودھری نے خبر دی. وہ کہتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کوئٹہ میں ہوتے ہیں، آج کل منرلز کی جو پارٹنرشپ ہو رہی ہے اس میں وہ بھی اپنا حصہ یعنی ٹھیکے لے رہے ہیں. صادق سنجرانی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، پہلے بھی انہی کے ساتھ تھے، اب بھی وہی ہیں. مطلب عمران خان جو عثمان بزدار کو لے کر آئے تھے اس کے پیچھے بھی صادق سنجرانی تھے، اور صادق سنجرانی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. مطلب عمران خان بیچارہ تو بدنام ہوا، در حقیقت یہ کہاں کے مورے ہیں. لیکن ایک بات اب بھی کہا جاتا ہے کہ محترمہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کے دور میں بڑے بڑے ٹرانسفر کرا کے بڑی لمبی چوڑی رقمیں وصول کی. تو عثمان بزدار تو موجود ہے، ایک کیس ہی کر لیتے، لیکن آپ ایک کیس، ایک مقدمہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے پاس اخلاقی صورتحال بھی نہیں ہے. بنیر میں جناب حالیہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے بہت زیادہ نقصان ہوا.
نقصان کی صورتحال یہ ہے کہ آج چوتھا دن ہونے کے باوجود وہاں ابھی تک لاشیں نہیں مل سکی. تقریباً 350 لاشیں نکال لی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 100 مزید لاشیں بھی وہاں موجود ہو سکتی ہیں. پچھلے 2022 میں جب سندھ میں یہ سیلاب آیا تھا تو پیپلز پارٹی شور مچا رہی تھی، اور بلکہ اتنا پیسہ پوری دنیا سے اکٹھا کیا کہ جناب سوئس کے بینک بھر گئے، دبئی کے بینک بھر گئے. لیکن اب یہ آفت چونکہ خیبر پختونخوا والوں پر آئی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا وہ علاقہ ہے جو پہلے ہی شورش زدہ ہے. بلوچستان ہو، گلگت ہو اور خیبر پختونخوا ہو، وہاں آپ یاد رکھیں کہ آپ سے امن و امان سنبھالا نہیں جا رہا. وہاں فتنۃ الہندوستان اور طالبان کے نتیجے میں وہاں اس وقت شورش برپا ہے. وہاں لوگ نکلتے ہیں، شام کے بعد باہر نکل نہیں سکتے، اور وہاں پر ان جہادیوں اور ان نام نہاد وطن پرستوں کا باقاعدہ ضلعوں کے ضلعوں پر قبضہ ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، 1970 میں اس وقت جو بنگلہ دیش تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہاں پر بھی ایک سیلاب آیا تھا، لیکن باقی پاکستان اس سے ریلیونٹ نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال ہی بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی اگر خیبر پختونخوا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں تو شاید ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں نواز شریف اگر طے کر لیتے ہیں کہ کل سے شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو شہباز شریف اسمبلی توڑ دیں گے. نواز شریف کوئی بیان نہیں دیتے تاکہ شہباز شریف اپنی سوچ سے کام کریں، لیکن جس دن نواز شریف نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہی ہوگا جو نواز شریف کہیں گے. اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نواز شریف کو ابھی تک زوم ہے کہ وہ اس وقت بھی پارٹی کے سربراہ ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل چکا ہے، اور نواز شریف کے ساتھ صدمہ یہ ہے کہ وہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار گئے، اور اس سے بڑا صدمہ ان کو بتا دیا گیا کہ وہ ہار گئے تھے لیکن ان کو جتوا دیا گیا. اور دوسرا، انہیں ابھی تک شہباز شریف پر جناب زوم ہے کہ ان کی بات مان لیں گے. سچی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں، اور میچ ختم ہونے والا بھی ہو تو پھر بھی ان کی میچ میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.